ماہ رمضان کی برکتیں جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی بابرکت فضیلتوں کے طفیل ہمارے ملک کے حالات پر رحم و کرم فرمائے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی بھی بڑی حالات کشیدہ ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کی لیے بھی دعا کریں اور عالم اسلام کی لیے بالخصوص دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان سمیت بشمول جتنے بھی عالم اسلام کے لوگ ہیں، عالم اسلام ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا کوئی سگا بہن بھائی نہیں تھے۔ آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ولادت سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے، اور والدہ 6 سال کی عمر میں ہی وصال کر گئی تھیں، اور آپ کے دادا پاک بھی وصال فرما گئے۔ پھر آپ اپنے چچا کے پاس چلے گئے۔ پھر بچپن کا عمر کا ایک حصہ ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزرا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خاتون کے گھر میں اپنے 9 عمرے کا وقت وہاں گزارا۔ تو حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلمان ہوئی تھی، حضور پر ایمان لے کے آئی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ شریک بہن تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے مانوس تھے۔ امام احمد لکھتے ہیں مواہب میں کہ حضور ان سے اتنا مانوس تھے، اگر حضرت حلیمہ سعدیہ گھر نہ ہوتی تو یہ اپنے پاس رکھ لیتی، حضور کو پھر کسی کی حاجت نہ ہوتی تھی، اور یہ باہر بھی لے کے جاتی، اپنی سہیلیوں کے پاس بھی بٹھاتی۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑے مانوس ہوا کرتے تھے۔ لیکن پھر جیسے ہی جوان ہوئے، ذمہ داریاں آئیں، تو اس گھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور ہوئے۔ پھر آپ پر نبوت کا بوجھ ڈالا گیا، نبوت کی ذمہ داریاں آئیں، اس طرح زندگی بسر ہوتی گئی۔ پھر وقت یہ آیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ مدینہ طیبہ میں جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہوا، خیبر کی جنگ ہوئی، مسلمانوں نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا۔ اب وہاں کی یہودیوں کو یرغمال بنا لیا گیا، قیدی کر لیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ جن قیدیوں کو تم رہا کرنا چاہتے ہو تو ان کے بدلے اجرت دے دو، فدیہ دے دو، جزیہ دے دو، ان کو لے جاؤ۔ اب چونکہ بہت سارا سرمایہ ان لوگوں کا ضائع ہو چکا تھا، مال و دولت ان کا سب ختم ہو چکا تھا، یہودیوں کا کچھ بچا نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے خیبر کے آس پڑوس کے جتنے بھی علاقے تھے ان سب میں چندہ شروع کر دیا۔ چندہ مانگا کہ بھئی کچھ رقم درکار ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو چھڑوانا ہے۔ مانگتے 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 یہ حضرت شیمہ کے دروازے تک چلے گئے۔ دستک ہوئی، پتہ لگا کہ بھئی یہودیوں کو چھڑوانے کے لیے پیسوں کی مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ کن لوگوں نے تمہارے قبیلے والوں کو پکڑ لیا؟ تو پورا قصہ بتاتے ہیں کہ یہاں محمد نامی شخص آیا ہے اور اس کے ساتھ فوج تھی، وہ دین اسلام کی یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی حضرت شیمہ نام سنتی ہیں تو وہ تو تڑپ جاتی ہیں، کہتی ہیں یہ ہستی کا نام تو پوری سروئے زمین پر میرے بھائی کے علاوہ کسی کا ہی نہیں ہے۔ آپ فوراً چادر لیتی ہیں، کہتی ہیں چلو میں تمہارا مقدمہ بنا پیسوں کے جیت کے دکھاؤں گی۔ ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا چندہ کر رہے ہیں اور یہاں حضور کے اصحاب جو ہے جزیے کے بغیر چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن آپ کہتی نہیں چلو میرے پاس تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میں مطالبہ اس عدالت میں پیش کر دیتی ہوں۔ وہ کہتے نہیں بھائی بڑی طاقت ہے، بڑی دولت ہے، ان کے پاس بڑا جاہ و مرتبہ ہے، وہ نہیں اس طرح بات مانیں گے۔ آپ نے کہا چلو تو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آتی ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ لگتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، وہیں پر ہی 2 صحابہ کرام مسجد کے دروازے پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتی ہیں جاؤ محمد کو میرا سلام تو بولو، تمہاری بہن آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچائی جاتی ہے، کہا کہ حضور حضرت شیمہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ میرے مصطفیٰ جیسے ہی نام سنتے ہیں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ مجلس چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں،
اب حضور کیا صاف فرماتے کہ اس خاتون کو مدینہ کی گلیوں میں پہلی بار دیکھا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ذکر نہیں فرمایا تھا، اور جب بہن کی بات آئی تو ہم بھی دیکھنے لگے کہ عجب معاملہ کیا ہے، لیکن دونوں کا جب ملنے کا معاملہ دیکھا تو پھر ہم بھی دیکھ کے حیرت کر رہے تھے، حضور ان کا ہاتھ چوم رہے تھے اور وہ حضور کا ہاتھ چوم رہی تھی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بہن آج کیسے آنا ہوا؟ کہتی ہیں تمہارے پاس ایک مقدمہ لے کے آئی ہوں، اور مقدمہ یہ ہے کہ سنا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے کچھ قبیلے والوں کو گرفتار کر لیا ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اتنی سی بات کی نہیں، اتنی دور سے چل کے یہاں آئی ہو، پیغام بھیج دیتی، یہیں سے چھڑوا بھی دیتا، میں خود لے کے آ جاتا۔ اس روایت کے بعد شارحین نے بڑا ہی پیارا کلام کیا، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن نہیں تھی سگی کوئی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہن سے محبت کر کے قیامت تک کی سگی بہنوں کے وقار کو اونچا کیا ہے، ان کی عزت کو اونچا کیا ہے، ان کے مرتبے کو اونچا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت بہن، عورت کے جتنے زاویے ہمارے اس معاشرے کے اندر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے حقوق پورے کر کے دکھائے ہیں۔ وہ دودھ شریک بہن تھی، اس کی اتنی عزت کہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ چھوڑ کے اپنی بہن سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے بعد اگر بھائیوں کے لیے کہیں عزت رکھی ہے، ماں کے بعد اگر بھائیوں کے لیے کہیں دیکھ بھال کا عنصر پیدا کیا ہے تو وہ بہن کے سینے میں پیدا کیا ہے۔ اس کا کلیجہ ماں کے بعد بڑا بلند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے ہی گھرانے ہوں گے کہ جن کی مائیں بہت پہلے چلی جاتی ہیں، لیکن ایسے بھی نوجوان ہیں جن کی پرورش ان کی بہنوں نے کی ہے، پیار سے رکھا ہے۔ آج بھی جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو گھر کے ساری ذمہ داری بہن کے سر پہ ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کس وقت کس کے کپڑے استری کرنے ہیں، کس کو کھانا دینا ہے، کس کو دوائی دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بھی بڑا پیارا رکھا ہے، اپنی بہنوں کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ ماں کے بعد تمہارے گھر کا سب سے بڑا سکون ہے۔ ہمارے گھر کی کتنی ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی، ہماری بہنیں اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ یہاں ہم گھر میں گھستے بھی نہیں ہیں صحیح سے، ابھی کھانا بھی تیار ہوتا ہے، پانی بھی تیار ہوتا ہے، ابھی نہا کے آتے بھی نہیں ہے کہ دسترخوان بھی لگ جاتا ہے، اگلے دن کے کپڑے بھی استری مل جاتے ہیں۔ اتنا گھر کا کام کرنا، پھر رمضان میں ان کی ذمہ داریاں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھر کی خواتین جو ہماری ازواج ہیں، ہمارے گھر کی مائیں ہیں، وہ تو ہیں، ساتھ میں بہنیں بھی جتی ہوتی ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ان کو بھی کسی چیز کا آسرا نہیں ہوتا، ہر جگہ اپنے بھائیوں کے، اپنے گھر والوں کے ساتھ قدم بقدم کھڑی ہوتی ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کی قدر کھوتے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا کے معاملے میں آ کے ہم نے اپنی بہنوں کا بھی کہیں نہ کہیں دل دکھایا ہوا ہے۔ آپ پیسوں کے مارے اپنی بہن سے لڑتے ہو، اب جائیداد کے مارے اپنی بہن سے لڑتے ہو، اب کس وجہ سے اپنی بہن سے لڑتے ہو؟ جو چیز جس سبب سے بھی آپ بہن سے لڑ رہے ہو، کتنے دن کی ہے، کتنی دن رہے گی، وہ کتنے دن کھا لے گی؟ آپ تو ہو نا، بدلہ اچھا دو اس کو۔ آج ہمارے ہاں جھگڑے یہی ہوتے ہیں، اور اسی جھگڑوں کی وجہ سے بہنوں کی عزت کا معاملہ بھی پس سے پش ڈالا جا رہا ہے۔ اگر آپ کی بہنیں آپ کے گھر پر ہیں تو دوست کے اوپر لٹانے سے بہتر ہے کہ اس کی خوشیوں کا احساس کرو۔ 20 روپے اس کو دے دو گی، وہ گاتی پھرے گی۔ آپ بازار سے کوئی چیز خرید کے لے کے آ جاؤ، اس کو دے دو، پھر آپ دیکھو وہ سنبھال پھولے نہ سمائے، وہ ہر ایک کو گا کے بتا دی میرا بھائی لے کے آیا تھا، میرا بھائی لے کے آیا تھا، میرا بھائی لے کے آیا تھا۔ دوست کب تک ہیں؟ جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے۔ جہاں پیسہ ختم ہوا، یہ ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدھے پہ سے سینگ نکل گئے، پھر تو آپ کو پہچان نہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس وقت جس وقت آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنی بہن کو اگر بول دو کہ میری مشکل کے لیے دعا کر، آپ دیکھنا راتوں رات مصلی بچھا کر رونا شروع کر دے گی، پوری رات آپ کی لیے دعائیں مانگے گی۔ جب مصلی ہٹاؤ گے تو کہیں نہ کہیں آنسو سے مصلی بھی تر ہوگا کہ ساری رات اس نے یہ کہہ کے گزار دیا کہ یا اللہ میرے بھائی کو رحم فرما، میرے بھائی کی مشکل دور کر دے۔ اپنی بہنوں کی قدر کرو، یہ بڑا پیارا پھول ہوتی ہیں، ماں باپ کا بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ مانا کہ کچھ غلطیاں بہنوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، زیادتیاں ماں سے بھی کی جاتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آسرا انہیں ہوتا ہے کہ اس عید پہ بھائی میرا ضرور آئے گا، اس دفعہ رمضان میں بھائی میرا ضرور آئے گا، میرا بھائی یہ ضرور لے کے آئے گا۔
میرا بھائی وہ ضرور لے کے آئے گا. اگر آپ سینے سے لگا لو تو پھٹ پڑتی ہے, چٹ سے بول دے کہ بھائی غلطی ہو گئی, معافی مانگتی ہوں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ماں کے بعد اگر گھر کی ذمہ داری کسی نے اٹھائی تھی, یا تو بہنوں نے اٹھائی تھی یا بھائی نے اٹھائی تھی, تو اپنی بہنوں سے محبت کا ثمرہ پیش کریں. یہ گھر کا بڑا پھول ہوتی ہیں, عزت کے ساتھ رکھیں, عزت کے ساتھ رہیں, چھوڑ دیں دنیاوی رنجشیں. آپ چھوڑ دیں کہ وہ چھوٹی ہے میں بڑا ہوں, یا میں چھوٹا ہوں وہ بڑی ہے. محبت بڑا چھوٹا نہیں دیکھتی. جھکنے کی کوشش کیجئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپسی رشتوں میں محبت کی توفیق عطا فرمائے, رنجشیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء انت العزیز الرحیم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يأمن بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين وهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك وحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسين بيم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها
يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله 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 لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة علي العظيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صفا جان رحمت پیدا شمع بز میں ہدایت پیدا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پیدا کو سلام غوث اعظم امام و توقا بندوں کا جلوہ شان قدرت پیدا مجھ سے خدمات کے قدسی کرے ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا